السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم لے آ چکے قاریانب کا ایک اور بیان جس کا عنوان ہے نکاح کی فضیلت۔ دوستو یہ بیان اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا فليس منا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات اخلاص سے، محبت سے، عقیدت سے، اس نیت سے کہ کل قیامت کے خطرناک دن میں نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ میری تیری بخشش کے لیے، نجات کے لیے، مغفرت کے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، شادی کی تقریب سعید ہے۔ اللہ پاک جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے اس شادی خانہ آبادی کو مسرتوں کا، خوشیوں کا ذریعہ بنائے، محبتوں اور خوشیوں کے پھول ہمیشہ برستے رہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق سب مسلمانوں کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں ان موقعوں پہ رسم رواج بن کے رہ گیا۔
حالانکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی اور کئی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بے شمار آپ نے نکاح پڑھائے، صحابہ کرام کی بچیوں کے نکاح پڑھائے. لیکن ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس سردار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شادی کے موقع پر کیا طریقہ اختیار فرمایا. ساری باتوں کا مدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو ہر کام عبادت ہے، اور اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہو تو ہر کام بغاوت ہے. لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جی مرنے کے معاملے میں تو ثواب کے کام تلاش کرو، شادیوں میں کیا ضرورت ہے، شادی جس طرح سے چاہو کرو. نہیں، اللہ کے بندے جب سے انسان پیدا ہوا قبر میں جانے تک اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو کامیاب ہے، اگر غلامی نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک بزرگ کے سامنے کسی نے تربوز مرید نے ہندوانا لا کے رکھا تو علماء بھی موجود تھے. اس اللہ والے نے پوچھا بھی یہ ہندوانا توڑ کے کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ یوں ہی توڑ لیا جائے یا کاٹ لیا جائے، سنت کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جی اس کے بارے میں تو تفصیل معلوم نہیں، کتابوں میں یاد نہیں. تو فرمایا اسے اٹھا کے لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا. اگر میں توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا خلاف ہو جائے گا، اور اگر میں کاٹ کے کھاؤں اور ہو توڑ کے کھانا سنت تو خلاف ہو جائے گا، میں تو کھاتا ہی نہیں. یہ اللہ والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ مرنے والے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں. ایک دن آپ نے وضو فرمایا، ایک مولوی کھڑا دیکھ رہا تھا. یہ جو پیروں کی انگلیوں میں خلال کرتے ہیں نا، انگلی مارتے ہیں، اس کو خلال کہتے ہیں. تو سنت یہ ہے کہ سجے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور انگلی مارتے مارتے انگوٹھے تک جاؤ، اور جب بایاں پاؤں کھبا پیر دو تو انگوٹھے کی انگلی سے انگلیاں مارنی شروع کرو، خلال کرو، چھوٹی انگلی پہ ختم کرو. یہ ہے طریقہ. خواجہ صاحب نے جب وضو فرمایا اور انگلیوں میں خلال کیا تو دونوں پیروں کی انگوٹھے سے شروع کیا. اب مولوی قدرتی بات ہے، مولوی چپ نہیں رہ سکتا. اس نے قریب ہو کر ذرا سا کہہ دیا، حضرت جی گستاخی معاف، یہ خلال سنت کے خلاف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا. اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا اللہ والا، برا تو کیا مانتے یہ معلوم کر کے کہ ہاں یوں ہی مسئلہ ہے. 40 سال کی نماز دہرائی کہ جب وضو طریقے کے سنت کے خلاف ہوا تو نماز کیسی؟ 40 سال کی نماز لوٹائی. ہم کیا لوٹائیں گے؟ ہمارے پلے ہے کچھ لوٹانے کے لیے؟ دوہرانے کے لیے کچھ ہے؟ مرضی آیا دین ہے، مرضی آیا مسئلہ ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. نوجوان صحابی ہے، غریب صحابی ہے، مفلس ہے، نادار ہے، گھر نہیں، در نہیں، پر نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے. آپ نے دریائے کرم جوش میں آیا، یوں پوچھ لیا، او میری جوان تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟
عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کون کرے؟ میرے پلے کچھ بھی نہیں، میری تو جھوپڑی بھی نہیں، میرا گھر بھی نہیں، میرا در بھی نہیں، میرے پاس کپڑا بھی نہیں، سامان پیسہ ٹکا کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس دوڑ کے جا، اس کے پاس بچی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے اور میں نے تیرا رشتہ کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ دوڑا گیا اور جا کر کے صحابی کے مکان پہ کھڑے ہو کر آواز دی تمہاری بیٹی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ کر دیا۔ انہوں نے اس کو منظور فرما لیا، واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ تیاری کر۔ میں کہا جی میں نے تو پہلے عرض کر دیا تھا، تیاری کیا کروں؟ پلے ہی کوئی چیز نہیں، میرے کوئی دمڑی دلہ نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا جا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے لے، جا کر تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی یہاں بھی ضامن بنے وہاں بھی ضامن بنے، ان کو کیا کمی ہے؟ فرمایا ضامن میں ہوں، میں ادا کروں گا۔ 300 درہم قرض لے آیا۔ فرمایا جا سامان وغیرہ خرید کر، جھوپڑی کا سامان خریدا، کچھ برتن خریدے، کچھ کپڑا وغیرہ خریدا۔ مدینے کی گلیوں میں بڑا خوش پھر رہا ہے، میری بھی جھونک بسے گی، میری بھی شادی ہو جائے گی، میرا گھر بھی آباد ہوگا، میں بھی بیوی بچوں والا بنوں گا، بڑا خوش پھر رہا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ ادھر سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں، اسلام والوں، ایمان والوں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آؤ میدان جہاد میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، دین کا جھنڈا چمکانے کے لیے، ختم نبوت کا جھنڈا چمکانے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر چڑھ کے آیا اسلام کے مقابلے میں، اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے کفر بہت بڑی طاقت لے کے آیا۔ آج مرد بھی سوچے، عورتیں بھی سوچے اب کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے رشتہ مانگا، حضور نے منگنی کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دلوایا، آپ ضامن بنے۔ اس کو چاہیے تھا نا بھی یہ تو سارا کام میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں شادی والا کام تو پہلے کروں، جہاد تو اب بھی ہے، پھر بھی ہوتے رہیں گے ساری عمر، شادی کا موقع ہر روز نہیں بنا کرتا۔ اور کم سے کم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھتا کہ جی آپ مجھے اب کیا حکم دیتے ہیں، جہاد میں جاؤں یا شادی کروں؟ کوئی ہوئے یا میں کاری حنیف ایسے موقع تو ہوا نا حضور کے سامنے کھڑ کے آکھوں دے گنو تو آخیا منیا میں تو رشتہ بشتہ کرنے کو چارنا، ہم تو ہی کیتا ہے، تو ہی کوشش کی ہوں جی میں مرضی آوے آخو چاہتا تیار ہے۔ جوان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں، مدینے کے بازار میں گیا، برتن والوں کے برتن واپس کر دیے، جن سے کپڑا لیا کپڑا واپس کر دیا، جن سے جھونپڑی کا انتظام خریدا وہ واپس کر دیا۔ دکاندار بڑے حیران ہے کیوں واپس کرنے آ گیا، کہنے لگا شادی کی دیکھی جائے گی، پہلے مجھے قرآن نے بلایا ہے، اسلام نے بلایا ہے، میرے ایمان نے مجھے پکارا ہے، اللہ کے راستے میں کفر کو مٹانے کے لیے جاؤں گا، اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے جاؤں گا، عظمت صحابہ کا ڈنکا بجانے جاؤں گا۔
جہاد کے میدان میں جا پہنچا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لائے. خود فرمایا میرا فلاں صحابی تو شادی میں مشغول ہوگا. کسی نے بتایا فجرحت جرحا شدیدا، بڑے سخت زخم کھا کے نڈال پڑا ہے. اگلی صف میں لڑایا کھڑا ہو کے جہاد کیا ہے، 70 کے قریب زخم کھائے ہوئے بے ہوش پڑا ہے. دریائے کرم جو اس میں آیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ، زخمی میرے دیوانے کو اٹھا کے لے آؤ، میرے پروانے کو لے آؤ، میرے مستانے کو لے آؤ. صحابہ کرام اٹھا کے لے آئے، گود میں سر مبارک رکھ لیا. محدثین نے لکھا ہے پہلے بے ہوش تھا، رحمت کائنات سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. تھوڑا سا ہوش آیا، ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کس لیے ہنسا، کیا حال ہے تیرا؟ کہتا میرے سارے غم غلط ہو گئے، میرے دکھڑے ٹل گئے، میری مصیبتیں ٹل گئی. بڑے دنوں سے تمنا تھی آخری وقت ہو، کالی کملی والے کی گود ہو، میری نظر ہو، تیرا رخ انور ہو. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. تارتا ہوا، دیدار کرتا ہوا دنیا سے جاؤں، اللہ نے موقع بنا دیا. اس لیے میں آج کہتا ہوں ملتان کے لوگوں، کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی بنگلے کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی مال سونے چاندی کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی کسی حال میں مرے گا. اس جوان کے مقدر پہ 2 جہان قربان کر دوں. آخری وقت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے. کہتا میری تو پرانی آرزو تھی، بہت دلوں سے حسرت تھی، میں یہ چاہتا تھا اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا. اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا تیرے محبوب کا دیدار لایا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ہمارے دل میں بھی ایسی تمنا پیدا ہوئی؟ یہ اتنی عورتیں ہیں، اتنے مرد ہیں، کبھی ہمارے دل میں بھی ایسا شوق آیا کہ اگر اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا تو کیا جواب دیں گے؟ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ ہے یہ، یعنی ابو جہل کی نوح ہے، مسلمان ہے. اکرمہ جب مکہ فتح ہوا بھاگنے لگا، کشتی میں بیٹھ کے بھاگ رہا تھا سمندر کی طرف. ام حکیم گئی ہے، اکرمہ آجا، تو نے اس نبی کا نام سنا ہے، دیدار تو کر کے دیکھ، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اکرمہ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہم نے کتنے کتنے ظلم ڈھائے ہیں، ہم نے کتنے ستم ڈھائے ہیں، ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے، یہ بدلے لیں گے. ام حکیم کہتی ہے اکرمہ بدلے لینے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں. بیت اللہ شریف کی چاروں طرف ہندا نامی عورت ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچا کلیجہ نکال کے چبایا، جگر چبایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا دیکھ کے شور کیا. اسی کو کہتا کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے. کتنا بڑا ظلم. فتح مکہ کے دن کسی صحابی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندا
چاروں طرف کانپتی ڈرتی گھبرائی ہوئی پھر رہی ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے، میرے لیے کہاں جگہ، میرے لیے کہاں ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہندا سے جا کر کہہ دو جو میرا دامن پکڑے گا میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں، آؤ جو اسلام میں شامل ہو جائے گا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت اکرمہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حکیم بیوہ ہو گئی، ایک جنگ ہو رہا ہے کہ لڑائی ہے جہاد ہے، ام حکیم بھی اس میں شریک ہے، اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ اس کو کہنے لگا میدان جہاد میں لڑائی کے موقع پر کہ ام حکیم میری ساتھ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ کہنے لگی نکاح سے مجھے انکار نہیں، پر موقع تو دیکھ لے، لہو بہ رہا ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، یہ شادی کا موقع دیکھ لے، میں انکار نہیں کرتی۔ خالد بن سعید صحابی نے کہا کہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں آج شادی کرنے کے لیے، میرا کل اسی میدان میں اسی جگہ پہ شہادت کا پروگرام ہے، کل میں نے شہید ہو جانا ہے، اس لیے چاہتا تھا کہ آج ہی نکاح ہو جاتا۔ کیوں بھائی؟ اب تو کہہ دیتی نا ام حکیم کہ اگر کل شہید ہونے کا پروگرام ہے تو مجھے خامخواہ بیوہ بنانا ہے، کوئی شوق چڑھا ہوا ہے مجھے رینڈر بنانے کا، اکرمہ شہید ہو گیا میں پہلے بیوہ بن گئی، کل کو تو بیوہ کر جائے گا، میں تو روز بیوہ ہی بنتی رہوں گی۔ ہائے ہائے، ام حکیم کہتی ہے خالد اگر یہ پروگرام تیرا سچا ہے پکا ہے میں ابھی تیار ہوں، تیرا کل شہید ہونے کا اگر پکا پروگرام ہے میں ابھی تیار ہوں۔ وہ کسی نے کہہ دیا کہ ام حکیم کیا بات ہے، روز روز بیوہ بننے کا شوق چڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ وہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ قیامت میں سب عورتوں کو آواز لگیں گی، اللہ پاک جب مجھے بلائیں گے تو یوں کہہ کے آواز آئے گی 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، میں آؤں گی اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گی، مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر کے بلایا جائے گا۔ پھر نکاح ہوا، رات گزری، صبح اٹھے، اکرمہ کو بھی یہ ام حکیم کہنے لگی کہ آپ کا پروگرام دائیں طرف حملہ کرنے کا ہے یا بائیں طرف؟ تو خالد بن سعید نے کہا کیوں، تیرا کیا مطلب، تو عورت ذات ہے؟ کہنے لگی نہیں، میرا پروگرام یہ ہے کہ اگر دائیں طرف آپ کریں گے تو بائیں طرف میں حملہ کروں گی، تاکہ ہمارے پورے گھرانے کا اس میدان جہاد میں حصہ پڑ جائے، ایک طرف آپ حملہ کریں ایک طرف میں حملہ کروں گی۔ اب محدثین نے لکھا میاں بیوی نے یکدم حملہ کیا کفر پہ۔ کیا ان حضرات کی ذہنیت تھی، کیا ان حضرات کا شوق تھا، کیا ان حضرات کے دلوں میں حسرتیں تھی۔ سلمان فارسی سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، تم نبی کو نہیں جانتے تو صحابی کو کیا جانو گے؟ نبی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، زیارت کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے ابدال، سارے دنیا کے ولی، ساری دنیا کے مفتی، ساری دنیا کے قاری، ساری دنیا کے عالم ایک پلے میں رکھو، اور وہ صحابی جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، خدا کی قسم 1,00,000 نہیں کروڑ ولی بھی اس صحابی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے جو حضور کا دیدار کیا ہے یہ دولت کس کو ملے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار فلاں آدمی کے پاس لڑکی ہے،
میری طرف میرے لیے جا کے رشتہ تو مانگ لے، میرے منہ نہیں بات بنتی کہ میں خود مانگوں کہ اچھا میں جاؤں گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے تک کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو ملاقات ہوئی تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ یا طلحہ تیرے ذمے کام لگایا تھا تو نے جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا یار شرمندہ ہوں تیرے سے جان کے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کیا؟ کہ میں گیا تو تیرے لیے تھا رشتہ مانگنے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تجھے دیتے ہیں اس کو نہیں، اور ابھی نکاح کر دے۔ انہوں نے میرا ہی نکاح کر دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ یار میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو تیرے لکھی تھی میں خواہ ٹانگ اڑا رہا تھا۔ ہمارا دور ہوتا نا بھیجا میں ہی اپنا چکر چلا گڈا، دیکھتا دیکھوں پتہ کروں گا تیرا، میں دیکھ لوں گا کیسا گھر بسائے گا۔ سلمان فارسی کہتا ہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں، طلحہ کہتا ہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ کیسے دل رنگ دیے تھے، کیسے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف کر دیے تھے۔ حضرت علی سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا اے علی میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حق مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو میدان کا جہاد کا سپاہی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں میرے پلے۔ تو حق مہر ایسی چیز ہے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رہائش تھی، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، لیکن خلوت، تنہائی، وحشت دل نہیں لگتا تھا۔ آدمی کوئی نہیں اور دوسرا انسانی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی اللہ کو قادر مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ چاہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دے، اللہ چاہے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا دے۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت سامنے بیٹھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیرے لیے پیدا کیا، تیرا دل نہیں لگتا نا، تنہائی میں گھبراتا ہے اکیلا، یہ تیری بیوی ہے، میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ کہ اچھا جی۔ آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت حوا کے قریب بیٹھ گئے۔ بات کو ذرا سمجھنا، اور خدا کا واسطہ ان عورتوں سے کہو نا کہ جہنم میں بھی یوں ہی چیختی رہیں گی۔ آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، آواز آئی اے آدم کیا بات ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا؟ حکم جو ملا ہے کہ تیری بیوی ہے، تیری گھر والی ہے۔ آواز آئی اے آدم ٹھہر جا، جب تک حق مہر ادا نہ کر دے، آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہے، جب تک آپ حق مہر ادا نہ کر دیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہوگا، کیا ادا کروں؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کپڑا، چیز کوئی؟ فرمایا نہیں، آپ ساری کائنات انسانی کے باپ ہیں اور یہ ساری کائنات انسانی کی اماں ہے۔ آپ کا حق مہر یہ ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت حوا کے قریب بیٹھ گئے۔ بات کو ذرا سمجھنا، اور خدا کا واسطہ ان عورتوں سے کہو نا کہ جہنم میں بھی یوں ہی چیختی رہیں گی۔
آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، آواز آئی اے آدم کیا بات ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا؟ حکم جو ملا ہے کہ تیری بیوی ہے، تیری گھر والی ہے۔ آواز آئی اے آدم ٹھہر جا، جب تک حق مہر ادا نہ کر دے، آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہیں، جب تک آپ حق مہر ادا نہ کر دیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہوگا، کیا ادا کروں؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کپڑا، چیز کوئی؟ فرمایا نہیں، آپ ساری کائنات انسانی کے باپ ہیں اور یہ ساری کائنات انسانی کی اماں ہے۔ آپ کا حق مہر یہ ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ 20 لفظ درود شریف پڑھنے سے دیکھو آدم علیہ السلام ابھی بنے ہیں، ہزاروں سال ہے باقی، ابھی آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تشریف لانے میں شان دیکھو، مرتبہ دیکھو، مقام دیکھو، آدم علیہ السلام کا حق مہر بھی درود شریف بنا دیا۔ آج امتی کو بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، درود پاک کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، دل میں چاہت نہیں کرتا، حسرتیں نہیں رکھتا۔ آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہے، حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اپنے بیٹے کو اور بلا کے فرمایا بیٹا جب بھی کوئی ضرورت پڑے، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ سے مانگنا، ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا۔ اللہ یہ حاجت روا ہے، اللہ یہ مشکل کشا ہے، سب کی بگڑی بنانے والا وہ ہے کہ اچھا ابا جی۔ اور فرمایا دعا کے اخیر میں اول میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ شیش علیہ السلام نے پوچھ لیا ابا جان دعا مانگنا تو سمجھ میں آ گیا، یہ کون ہے جن کی ذات پہ آپ درود شریف پڑھنے کے لیے فرما رہے؟ فرمایا میرے بیٹے شیش میں جنت میں رہ کے آیا، جنت میں وقت گزار کے آیا، جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہے، ہر مکان کی دروازے پہ، ہر سونے کی اینٹ پہ، ہر نہر کی پل پہ، ہر درخت کی پتے پتے پہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ نے کہا جی میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ جو ہے، زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا، وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے، تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے۔ فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے، کہ یہی بیچا، بازار میں گیا، آگے ایسا کاروباری ملا، ایسا وپاری ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا، 480 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی، اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا، سارا خرچہ میں ادا کروں گا، اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا۔ آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے، 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے۔ تمہیں آج تک پتا نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا؟ یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زیرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا، ایسا دکاندار ملا، ایسا آرتی ملا، ایسا کاروباری ملا، اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان وہ ہے، کتنا بڑا سخی ہے عثمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور اجلت میں ہے، جلدی میں ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو، بہت دنوں میں زیارت ہوئی۔ فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے، عثمان کا آج ایک جنت کی حور سے میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ حضرت عثمان کا جنت کی حور سے نکاح پڑھانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدینے میں قحط تھا، کال پڑا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے، 100 اونٹ حضرت عثمان کے غلے کے آئے ملک شام سے اور مدینے کے بازار میں لا کے بٹھا دیے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے۔ اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے، مدینے میں قبر کی جگہ نصیب فرمائے۔ 100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینے میں آئے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے، مدینے کے تاجر آئے۔ کہا عثمان ہم خریدار بن کے آئے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا دو گے؟ کہ بھائی 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ لگا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے 10 کے مال کے 12 دیں گے۔ لگا نہیں مجھے بہت ملتا ہے کہ بھائی 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ دکاندار اکڑ کے کہنے لگے یار مدینے کے سارے دکاندار تو ہم کھڑے ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سا دکاندار ہے؟ کہاں کے رہنے والا؟ فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، خدا کہتا ہے جو میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان 100 اونٹوں کے سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا، سارے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا میں نے۔ یہ اس دن حضرت ابن عباس نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عثمان نے آج ایسا صدقہ کیا، عثمان نے آج ایسی خیرات کی ہے، آج عثمان نے اتنا بڑا دان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کون مقابلہ کرے گا صحابہ کرام کا؟ صحابت میں نہیں مقابلہ کر سکتا، بہادری میں نہیں، دلیری میں نہیں، ایثار و ہمدردی میں نہیں، قربانی میں کون مقابلہ کرے؟ اور یہ جوان تو عجیب قسم کا جوان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات تو سوچو، کیا وقت ہوگا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی کے دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے۔ دروازہ نبی کا ہے، دلہا عثمان بن کے آیا، گھوڑ عثمان ہے۔ اور کبھی یوں دیکھو دروازہ ابو بکر صدیق کا ہے اور گھوڑ بن کے نبی آیا کھڑا ہے۔ افسروں کی اگر شادی ہو تو بارات کی خدمت کے لیے پولیس آتی ہے، فوج آتی ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں جب نبی کی شادی اما عائشہ صدیقہ سے ہوئی کیا ہاتھ دھلانے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں گے؟ ہیں؟ تیری جنگ میں افسر آ سکتے ہیں، نبی کی جنگ میں فرشتے آئے۔
کون جان سکتا ہے کہ اس دن کیا مقام ہوگا اور آسمانوں پہ کتنی خوشی منائی گئی ہوگی جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ دلہا گوشت بن کے آیا، ایسا صدیقہ کو پرنانے آیا۔ عجیب گھرانہ ہے، ساری زندگی گزر گئی، چکی داڑھی ہو گئی، قبر میں چلے گئے، نبی کے گھر کی پہچان نہ ہوئی، نبی کے در کی پہچان نہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی، صحابہ کرام کے مقام کی پہچان نہ ہوئی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیاری بیٹی، دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی اور پھر تشریف لائے گھر میں بیٹی کے۔ فرمایا آج کیا بات تھی؟ چادر مانگی پہلے۔ عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں، اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے کہ بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی جگر نے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری لگتی جگر کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا مسلح تو اٹھا۔ مسلح اٹھا کے کیا دیکھتی ہے؟ جانماز کے نیچے کی زمین، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ فرمایا جتنا چاہے سونا اٹھا لے، مگر قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہوتا گڈڑی بند لیندے او ڈٹھا ویسے قیامت دا حساب و کتاب۔ ہن تو سونا مار گھنو کم آسی، اساں بھوک مردے پئے ہیں تو کو قیامت دے حساب دی پئی ہے۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم پروردگار کی سونے کے اوپر تھوک دیا، مسلح ڈال دیا۔ ابا جان فاقے منظور ہے، تنگی منظور ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں۔ آخری وقت ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی شیر خدا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا اگر انتقال دن میں ہو جائے، میری موت اگر دن میں آ جائے، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ نبی کی بیٹی کا طریقہ دیکھ، جنت کے سردار کا طریقہ دیکھ، حسنین کریمین کی اماں کا طریقہ دیکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کا طریقہ دیکھو۔ پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا اکرام فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، پلسرات لگی ہوگی، 500 سال کا سفر اس پلسرات کی چڑھائی ہے، اور 500 سال کا سفر برابری ہے، اور 500 سال کا سفر لہائی، 1500 سال کا سفر ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، نبی گزر رہے ہوں گے، صحابہ کرام گزریں گے، کتب گزریں گے، ابدال گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزر رہے ہوں گے۔
قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ایوب علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تمام رسول بھی، نبی بھی، پیغمبر بھی، قطب بھی، ابدال بھی، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمۃ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے، آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی پردہ دار پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا سنت بن سکتی ہے ہمارے لیے؟ ان حضرات کے عقائد تھے، ایمان تھا، یقین تھا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی پریشان مکے میں ہے، میرے ابا چلے گئے، میرا جی نہیں لگتا۔ یہ کون سی بیٹی ہے؟ صحابی کہتا ہے میں مسلمان بھی نہ تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے۔ کہتا ہے سودا سلب خریدنے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مکے میں آیا، میری آنکھ نے دیکھا مکے کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا میدان ہے، مکے کے جوان ہیں، سردار ہیں، بہادر لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے والا، سارے مار رہے ہیں، اتنا مارا لباس مبارک بھی خون میں تربتر ہو گیا۔ روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں میں تجھے بتاؤں، ارشاد فرمایا 23 برس میں ایک ٹائم بھی ایسا نہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ خدا کی قسم، 2 پتھر بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ باندھ کر اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے۔ آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں نعمتیں پی کر، ہزاروں نعمتیں گلے کے نیچے اتار کے اللہ کے قرآن کی زیارت کو بھی تیار نہیں۔ قرآن کا دیدار بھی تمہیں نہیں چاہیے، زیارت بھی تمہیں نہیں چاہیے۔ ہم روتے ہیں پھر ہماری اولاد اچھی نہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں۔ ماحول کیسے بنے گا؟ تم نے خود بگاڑا ماحول کو۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ٹی وی فلم دکھا دکھا کر تم نے اپنی بچیوں کو بدماش بنا دیا۔ تیرے گھر میں غیرت کہاں سے آئے گی؟ شرم کہاں سے آئے گی؟ محبت کہاں سے آئے گی؟ تم نے معصوم بچیوں کا پردہ اتار دیا، تم نے معصوم بچیوں کے دلوں سے، دماغوں سے شرم حیا کا پردہ نکال دیا۔ کون تمہیں سمجھائے گا؟ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب دوڑی ہیں، پانی کا پیالہ لے کے آئی ہیں، میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی، پانی پلاؤں گی۔ دوڑی دوڑی آئی، زمین پہ پانی کا برتن رکھ کے ابا کو لپٹ گئی۔ او مکے والوں، امام الانبیاء کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، دو جہان کے سردار کو نہ مارو۔ او مکے والوں، اللہ نے قرآن میں جس چہرے انور کی مکھڑے کی قسمیں کھائی ہے، اس مکھڑے پہ پتھر نہ مارو۔ مکے والے شرما کے چلے گئے۔ حضور کریم سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ۔
زمین خون میں کپڑے تر بتن ہے. حضرت زینب ابا کو لپٹ گئی، اس کے کپڑے بھی خون میں تر ہو گئے، نبی کے خون میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے، سیدہ زینب کا لایا ہوا پانی اٹھایا، منہ میں پانی لے کر کلی جو فرمائی. سیدہ زینب کہتی ہے میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا. آج قرآن کے لیے کون مار کھائے، آج اللہ کی توحید کے لیے مار کون کھائے، ختم نبوت کے لیے مار کون کھائے، صدیق کی صداقت اور فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت کے لیے کون مار کھائے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا سے پوچھنے لگی کیا جھگڑا ہے، کیا تنازع ہے، میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں مار پڑ رہی ہے، کتنی مدت ہو گئی. آپ نے فرمایا بیٹی زینب تیرا ابا ان کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے. تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، اس لیے مارتے ہیں. سیدہ زینب رونے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، پلہ پکڑ لیا، گھر تشریف لے چلو، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنیں گی، ام کلثوم بہن سنیں گی، چھوٹی بہن فاطمہ سنیں گی، میں سنوں گی. یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ. فرمایا لگتے جگر میری بڑی مجبوری ہے، مجھے اللہ کا قرآن آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتا جا، مار کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا. میری جان ختم ہو سکتی ہے، میں اپنی جان مکا سکتا ہوں، اللہ کا قرآن نہیں میں چھوڑ سکتا. آج ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں، اصل تو نماز نہیں پڑھتے، مرد عورت حج بھی کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. دیکھو کتنی گناہ کی بات ہے. بیت اللہ کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے بھی شرم آتا نہیں، نماز نہیں پڑھتے. اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو نمازی نہیں مرتا، بے نماز ہو کے مرتا ہے. 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 4 دن پہلے نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. میں تو بیمار ہوں، اسپتال میں ہوں، اسپتال میں نماز کیسی؟ اور یہ خیال نہیں آتا بہت ممکن ہے کہ میرا آخری وقت ہو، نماز تو پڑھتا جاؤں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو پریشانی دنیا میں آ سکتی ہے؟ سارا خاندان شہید ہوا پڑا میدان کربلا میں. حضرت علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے. وہ حسین پھر بھی نماز کا فکر ہے، پھر بھی نماز کی جستجو ہے، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ سجدے میں موت آئے، مجھے شہادت بھی چاہیے اور سجدہ بھی چاہیے، تیرے دربار میں سجدہ کروں گا، اس حال میں میری موت آ جائے. اس نے سارا خاندان ذبح ہوا پڑا دیکھ کے نماز نہیں چھوڑی. اور آج حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، گھر پہ سوئے نماز نہیں پڑھتے. تجھے معلوم نہیں نا، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا قیامت پہ یقین نہیں، تیرا حشر پہ یقین نہیں. خدا کی قسم دنیا والے کہتے ہیں زمین میں 3 حصے پانی ہے، 4تھا حصہ زمین ہے. قیامت کی جب گھنٹی بجے گی خطرناک، صرف گھنٹی بجنے سے تمام سمندر میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں قطرہ باقی نہیں رہے گا. صرف خطرناک الارم سن کے قیامت کا. اتنا بڑا سمندر، اتنے دریا، اتنے ندی نالے، اتنے چشمے، اتنے کنویں سارے خشک ہو جائیں گے. دریا شرما گئے کہ قیامت آ گئی. ہم کب شرمائیں گے؟ جب قیامت آنے والی ہے، کچھ تیاری کرو. تو نکاح ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اول سے لے کے آخر تک.
اور اس خاندان نے تو دکھ اٹھائے اس قرآن کے لیے. تو قرآن کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں، زیارت کے لیے بھی تیار نہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکے کی گلیوں میں چکر لگاتی ہے، محلے میں کہتی پھرتی ہے، اور مکے والوں جس کی میں نے سوئی دینی ہے وہ اپنی سوئی لے لے، جس کا میں نے دھاگا لے رکھا ہو ادھار واپس لے لے، جس کا میں نے آٹا دینا ہو وصول کر لے، میں مدینے جاؤں گی. کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی ہماری سوئی لے کے چلی گئی. رات کو چوریوں نکلی ہے، چھپ کے نکلی ہے، 3 میل پہ جا کر مکی کے کافروں نے پکڑ لیا، مارا ہے اور گھسیٹا ہے، اونٹ سے نیچے گرا دیا حضرت زینب کو. حمل سے تھی ساقط ہو گیا، خون جو بہنے لگا مدینے جانے تک بند نہیں ہوا، بیمار ہو گئی، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی. جب مدینے دوسری مرتبہ نکل کے پہنچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا بیٹی زینب تیرا کیا حال بن گیا؟ روتی ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے. فرمایا مبارک ہو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی کو بیمار کھانی پڑی. مسلسل بیمار رہی، اطلاع ملی تمہاری بیٹی زینب انتقال کر گئی. یوں فرمایا میری بچی بڑی مجاہدہ تھی، غسل دو اچھی طرح، کفن میں لے کے آؤں گا. اچھی طرح سے غسل دیا گیا، بتایا گیا غسل دیا جا چکا. آپ ایک پرانی سی چادر لے کے تشریف لائے اور قریب کھڑے ہو کے فرمایا او میری بیٹی زینب میرے پاس یہ چادر ہے، میں تجھے کفن کے لیے دیتا ہوں. اس وقت تیرے ابا کے پاس اور کپڑا کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھی کو اپنی چادر میں کفن دیا، ایک چادر ملی کفن کی بھی. تو ہمیں طریقہ سوچنا چاہیے کہ اس طریقے پہ شادی کریں، نکاح کریں. ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ، شاکار ہیں گناہگار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما. اے پروردگار عالم تو بے نیاز ہے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ اس قابل نہیں کہ ہاتھ پھیلائیں، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. ہم سب کی اولاد کو نیکوکار بنا، سارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرما، ساری امت مسلمہ کی نجات فرما. جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما. بے کس بے بس جتنے بھی مردے دنیا سے چلے گئے اللہ سب پر اپنا کرم فرما. حاجی محمد رمضان محمدی محلے والے کی گھر والی حاجم ہے، میرے ساتھ حج کے بھی ساتھی ہیں، اللہ مریض ہے تو تکلیف اللہ کا شفا کاملہ عطا فرمائے. اور بھی بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. حاجی محمد رفیق صاحب نشاط روڈ کے ہیں، ان کے بچوں کو دائر میں تکلیف ہے، ان کی نام میں سے کوئی اللہ والا زور آمین دل سے کہہ دے اللہ ان کو شفا آرام عطا فرمائے. یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، الہی اجڑوں کو بسا دے، الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزت آبرو جان مال ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل نہ کر، الہی عیسائیوں کے ہاتھوں ذلیل نہ کر. ہم تیرے محبوب کے نام لیوا ہے، ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، ہم سب کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روز رزق میں وسعت عطا فرما. ہمارے مدرسے اور مسجد کے اور میرے جتنے خدمت گزار ہیں یا اللہ سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13